بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق پڑھا تھا اور آپ کو عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ نے وہ کام اچھی طرح سے کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، عملی کتاب اور نوٹ بک میں کام آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس انداز میں کام کرنا تھا۔ عملی کتاب میں تو یہ 3 مختصر سوالات جوابات تھے، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ آپ نے ان کو لکھنا بھی تھا اور ان کو یاد بھی کرنا تھا، جبکہ ایک سوال جو آپ نے نوٹ بک میں کرنا تھا اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال نمبر 3 تھا، زکوٰۃ سے متعلق زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف کیجیے اور سونا چاندی کا نصاب بیان کیجیے۔ یہ آپ نے سوال کرنا تھا نوٹ بک کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زکوٰۃ کی نصاب کی تعریف لکھی ہوئی ہے، پھر سونا اور چاندی کا نصاب لکھا ہوا ہے، اور یہ کام میرے پاس جو نوٹ بک ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر آیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اسلامی تاریخ ہے، درمیان میں صفحہ نمبر ہے، آخر میں عیسوی تاریخ ہے، اور نوٹ بک کے شروع میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ انڈیکس والا پیج ہے، یہ بھی آپ کو مکمل نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر شمار 1 2 3 4 ٹاپک جو ہیں، 4 موضوعات ہم نے عملی نوٹ بک کے اندر ہم نے لکھ لیے ہیں۔ پھر ان کی تاریخیں کیا کیا تھیں، چاروں موضوعات کی الگ الگ تاریخیں آ گئیں، پھر ان موضوعات کے نام آ گئے اور وہ موضوع کتنے صفحات پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 1 سے 3 تک یا 4 سے 5 تک۔ تو اس کے بعد یہ والدین کے دستخط کا آپشن ہے، یہاں آپ نے والدین سے دستخط کروانے ہیں اور یہاں معلم یا معلمہ کے دستخط ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح سے آپ نے یہ انڈیکس بھی مکمل کرنی ہے نوٹ بک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کام کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، تاریخ، اسلامی تاریخ بھی لکھنی ہے اور صفحہ نمبر بھی، اور اس کے بعد آپ نے عیسوی تاریخ بھی۔ عزیز طلباء، اگلا سبق شروع کرنے سے قبل آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ہفتے میں فورٹ نائٹ ٹیسٹز والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں آپ کا اسلامیات کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ اسلامیات کے جس سلیبس کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ سلیبس نوٹ فرما لیں۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے ٹیسٹ کا سلیبس ہے، جماعت ہشتم ٹیسٹ کا سلیبس، روزہ تا صدقہ فطر، صفحہ نمبر 73 تا 90، اور عملی کتاب صفحہ نمبر 24 تا 32۔ یہ آپ کے ٹیسٹ کا سلیبس ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کی تیاری کرنی ہے، اور ٹیسٹ شیڈول آپ کے پاس آ چکا ہوگا، اس کے مطابق آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ 30 نمبر کا عزیز طلباء ٹیسٹ ہوگا، اس میں 5 MCQs ہوں گے اور 5 فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہ پر کرنی ہوں گی، اور 5 غلط صحیح ہوں گے، اور 5 مختصر سوالات جوابات ہوں گے، یعنی 2 نمبر کا ایک سوال جواب، 10 نمبر اس کے ہوں گے، اور آخر میں ایک لانگ کویسچن ہوگا 5 نمبر کا۔ تو عزیز طلباء، یوں آپ کا یہ 30 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی آپ نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم نے
مصارف زکوٰۃ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ مصارف کسے کہتے ہیں۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ کو، یعنی زکوٰۃ کا مال جہاں خرچ کیا جائے وہ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کتاب میں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 8 مصارف کو بیان فرمایا ہے، جن کی تفصیل آپ بلند خوانی میں پڑھ لیں گے۔ ان مصارف میں چوتھے نمبر پر ایک مصرف ہے مؤلفۃ قلوب، یعنی ایسے لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا تھا، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز تھا۔ عزیز طلباء، یہ مصرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کرام کے اجماع سے اس مصرف کو معطل کر دیا گیا، اس مصرف کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح پانچواں مصرف جو زکوٰۃ میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو مال خرچ کرنے کی اجازت تھی، یہ مصرف بھی آج اسلامی سلطنت کے اندر یہ مصرف بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ جو شرعی غلاموں والا سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ دار کے جن کا خرچہ آپ پر لازم آ سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دینا یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پڑوسی، آپ کے بستی والے، محلے والے، ان کو زکوٰۃ میں سے دینا یہ بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا کہ جن کو دینے سے دین اسلام کا فائدہ ہو، جیسے مدارس دینیہ ہیں اور ان میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں۔ آخری بات جو آج کے ہمارے عنوان کی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ عزیز طلباء، زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دینے والا ان لوگوں تک پہنچائے جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کوئی وکیل بنا دیا جائے اور وہ وکیل اس کی طرف سے زکوٰۃ کا مال ادا کرے۔ جیسے عام طور پر آج کل ہم مدارس کے اندر زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں، تو جو ان کے منتظمین حضرات ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس مال کو جہاں زیادہ مناسب سمجھیں وہاں اس کو خرچ کر دیں، یعنی ہماری طرف سے وکیل بن کر آپ اس مال کو مصارفین زکوٰۃ پر خرچ کریں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیں، مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ۔ قرآن کریم میں ان مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔ کارکنان صدقات مطلب یہ ہے جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کی تالیف قبول منظور ہے، تالیف قبول نہیں، تالیف قلوب منظور ہے۔ یہ آپ اس کو عزیز طلباء آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ کتاب کے اندر غلطی۔ یہ دیکھیں، یہ تالیف قبول نہیں ہے بلکہ تالیف قلوب منظور ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور یہ کتابت کی غلطی ہے۔
اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی جگہیں یہ ہیں۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ سامان ہے مگر نصاب کے برابر نہیں ہے، یعنی اتنا سا سامان ہے اس کے پاس، اتنا سا مال ہے اس کے پاس کہ اس سے اپنی ضروریات بھی پورا نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ کے نصاب کو بھی نہیں پہنچتا۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ضروریات پورا کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں۔ نمبر 3، عامل زکوٰۃ یعنی جو شخص اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو، اس کو مال زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے محکمے میں زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ تقسیم کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے۔ مؤلفۃ قلوب یعنی ایسا شخص جس کو زکوٰۃ کی رقم دینا کہ جس کے اسلام لانے کی امید ہو، جس کے اسلام لانے کی امید ہو۔ نمبر 5، یعنی وہ غلام جس کے مالک نے اس کی آزادی کو مال کی کسی خاص مقدار کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہو۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی غلام کو اس کا آقا یہ کہہ دیتا تھا کہ اگر تو مجھے اتنے درہم یا اتنے دینار دے دے تو تو میری طرف سے آزاد ہے۔ تو اب اس شخص کے لیے اس مال میں سے دینا کہ جس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، وہ اپنا جو اس کو اپنے آقا کو اس نے مال دینا ہے وہ ادا کر سکے، تو یہ اس کے لیے جائز تھا۔ قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے کسی کا قرض ہے اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا کوئی مال بقدر نصاب نہیں ہے، تو اس کو اس نیت سے زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنا قرض چکا سکے۔ مقروض شخص ہے اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے دینا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔ ان مجاہدین کے لیے جو کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہوں تو ان کی جنگی اور ذاتی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں۔ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگرچہ اپنے وطن میں مالدار ہو۔ یعنی اگر کوئی مالدار آدمی بھی ہے لیکن سفر میں اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ضرورت کے بقدر اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز ہے۔ ان 8 مصارف میں سے چوتھا مصرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے معطل کر دیا گیا تھا، اس دلیل کی بنا پر کہ اب اسلام کو اللہ نے عظمت اور عزت دی ہے، اس لیے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح 5ویں مصرف کا بھی آج کل عمل نہیں، اس لیے کہ غلاموں والا معاملہ آج کل اسلامی دنیا میں نہیں ہے۔ کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، یہ دوسری بات ہے۔ نمبر 1، سب سے بہتر ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے جن کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے، جن کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے اور وہ حاجت مند اور مستحق ہیں، جن کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے اور وہ حاجت مند اور مستحق ہیں، جیسے بھائی، بہن، بھتیجے، بھتیجیاں، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر اور داماد وغیرہ۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی ان کا خرچہ تو ذمہ نہیں ہے۔ خرچہ کس کا ذمہ ہوتا ہے؟ باپ کے لیے اس کی اولاد کا، اس کی بیوی کا خرچہ ذمہ ہوتا ہے، یا بیٹے کے لیے ان کے ماں باپ کا خرچہ ذمہ ہوتا ہے۔ تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن کا خرچہ ذمہ نہیں ہے اور وہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ پھر اپنے پڑوسیوں اور اپنی بستی کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہوں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر جس کے دینے میں دین کا فائدہ ہو اسے دینا افضل ہے، جیسے علم دین کے طالب علم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وغیرہ۔ آخری بات، زکوٰۃ دینے کا طریقہ۔
بذات خود ادا کرنا، یعنی جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ مستحق کو زکوٰۃ کی نیت سے خود اپنے ہاتھ سے دینا، ایک تو یہ طریقہ ہے اپنے ہاتھ سے دوسرا طریقہ کسی شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر زکوٰۃ کی رقم دینا تاکہ وہ مستحق لوگوں پر خرچ کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کسی دینی تعلیمی ادارے یا یتیم خانے وغیرہ کے منتظم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ دراصل اس کو وکیل بناتے ہیں کہ وہ اس زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ مصارف زکوٰۃ والا عنوان پڑھا ہے۔ اس کے تحت عملی کتاب میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے عملی کتاب کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ عزیز طلباء، ایک تو عملی کتاب صفحہ نمبر 33 پر آپ نے سوال نمبر 4 قرآن کریم کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ تحریر کریں، یہ آپ نے نوٹ بک کے اندر کام کرنا ہے۔ اور عملی کتاب کے اندر آپ کا صرف ایک مختصر سوال ہے، مستحقین زکوٰۃ میں سے کس کو دینا افضل ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن کا خرچہ اس کے ذمے نہیں ہے اور وہ قریبی رشتہ دار ہیں جیسے بھائی بہن اور خالہ پھوپھی وغیرہ، تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔ عزیز طلباء، آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں، یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 سوال نمبر 4 لکھیں اور یاد کریں، صفحہ نمبر 34 مختصر سوال نمبر 6 لکھیں اور یاد کریں۔ اچھی طریقے سے عزیز طلباء اپنے ٹیسٹوں کی بھی تیاری شروع کریں اور اپنا ساتھ ساتھ جو کام مل رہا ہے اس کو بھی کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔